اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سلام اللہ علی بقیت اللہ الاعظم۔ امام حسین علیہ السلام فور انٹرنیشنل ٹی وی کربلا معلیٰ سے اس وقت آپ پروگرام معرفت منتظر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ گفتگو کا سلسلہ حضرت منجی عالم بشریت امام عصر عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان سے ہمارا چل رہا تھا، اور اس عنوان سے کہ کس طریقے سے ہم جو ہے وہ اپنی مسئولیت اور اپنے ذمہ داریوں کو زمانِ غیبت میں سمجھ سکے، اس عنوان سے ہم گفتگو کر رہے تھے۔ البتہ کہ یہ بحث جو ہے وہ کافی طولانی بحث ہے۔ کچھ ذمہ داریوں کو کتاب شریف مکیال المکارم میں درج کیا گیا ہے کہ وہاں پر ان ذمہ داریوں کی طرف اشارہ ہے جو زمانہ غیبت میں ہمارے لیے لازمی اور ضروری ہے، اور ہر مومن کے لیے ضروری ہے کہ کم از کم ان فرائض اور ان مسئولیتوں کو اور ان ذمہ داریوں کو انجام دیں۔ معرفت امام کے عنوان سے جہاں پر بھی آپ ان ذمہ داریوں کی بحث کو سنیں گے یا پڑھیں گے تو وہاں پر ایک چیز جو ہے جو بڑی نمایاں ہے، فرمایا اولین ذمہ داری یہ ہے کہ انسان معرفت امام کو حاصل کرے۔ معرفت امام بہت ساری چیزیں اور بہت سارے اشکالات جو ہے وہ مخالفین کی طرف سے موصول ہوتے ہیں، تو ضروری ہے کہ اگر شخص کو معرفت امام حاصل ہوگی تو وہ ان اشکالات سے اولاً تو اس کا ذہن جو ہے وہ پراکندہ نہیں ہوگا، اس کا ذہن جو ہے وہ مشوش نہیں ہوگا، وہ جو ہے وہ باتوں کو سمجھ جائے گا کہ یہ جو ہے وہ محض پروپیگنڈا ہے، مذہب شیعہ میں اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے بارے میں اشکالات جو موصول ہوئے ہیں، اور زمانہ دراز سے قدیم الایام سے یہ اشکالات جو ہے وہ مخالفین کی طرف سے وارد ہوتے ہیں کہ ان شیعوں کا عقیدہ یہ ہے کہ جب حضرت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف تشریف لائیں گے تو وہ ایک نئے دین کو لے کے آئیں گے۔ دین جو ہے وہ نیا ہوگا، ایک نئے آئین کو لے کے آئیں گے، اور ایک نئی چیزیں وہاں پر ہوں گی، احکام کچھ نئے ہوں گے، اور اس قسم کی بہت ساری چیزیں جو مخالفین کی طرف سے وارد ہوتی ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس قسم کے کچھ حالات ہوں گے کہ جو ان شیعوں کا عقیدہ ہے۔ دیکھیں، اولاً تو یہ ہے کہ اگر ہم غور کریں، فکر کریں، چونکہ ان کے اشکالات میں سے ایک یہ ہے کہ ان سب چیزوں کے نفاذ کے لیے امام جو ہے وہ تلوار اٹھائیں گے اور قتل و غارت کریں گے، اور لوگوں کے اوپر جو ہے زبردستی اس چیز کو لاگو کر دیا جائے گا جو امام لے کے آئیں گے، ایک نئی چیزیں، یعنی یہ دین اسلام جو ہے اس کا نعوذ باللہ خاتمہ کریں گے، اور جو ہے ایک نئی چیزیں جو ہے وہ لے کے آئیں گے۔ اولاً تو یہ ہے کہ یہ عقیدہ جو ہے وہ مہدویت کے عنوان سے بالکل غلط ہے، یہ بالکل جو ہے وہ غلط عقیدہ ہے۔ ہمارے اکابرین شیعہ نے جو کتابیں لکھی ہے، جتنی کتابیں بھی ہیں، جتنی کتابوں کو بھی تحریر کیا گیا ہے عقائد کے بحث میں، اس قسم کی کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں، عقیدہ ہمارا یہ ہے کہ جناب سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ دین لے کے آئے، اور یہ بھی کوئی نئی دین نہیں، بلکہ پہلے جو ہے یہی دین یہی رہا، اسلام دین ہی ابتدا سے رہا، اور پھر جو ہے جس کو دین حنیف کہتے ہیں، دین حنیف ابتدا میں بھی تھا، پھر کچھ احکام اس میں سے وقت کے مناسبت سے چینج کیے گئے، اور کچھ احکام کی تائید کی گئی، اور وہ دین جو ہے لے کے آئے۔ مثال کے طور پہ یہ جو شادی بیاہ ہے، یہ کیا پہلے زمانے میں نہیں ہوا کرتے تھے؟ بالکل تھے، اسلام نے تائید کر دی، اس کی ان احکام کی تائید کر دی۔ اور اس کے علاوہ جو ہے جیسے جنازے کا پڑھنا،
لوگوں کا جمع ہونا جنازے پر یہ پہلے زمانے میں بھی ہوا کرتے تھے۔ رسول اللہ نے اس کی تائید فرمائی اور کہا کہ یہ بھی شامل ہے باذن اللہ۔ کچھ احکام کو لے کے آ گئے جو دین اسلام میں، دین حنیف میں پہلے بھی موجود تھے، ان کی کسی کی تائید ہوئی، کچھ چیزوں کو رد کیا گیا، اور جو ہے قرآن مجید ان کی آئین کی کتاب اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ سے یہ سب چیزیں جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچی، اور یہاں تک کہ آخری جو نقطہ بچتا تھا جہاں پر دین کا اتمام ہونا تھا، وہ خود جو ہے غدیر کے روز حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ کو بلند کر کے فرمایا گیا کہ جس کا میں مولا اس کا علی مولا۔ دین جو ہے وہ انتہا پر پہنچا، اور یہ جو دین ہے یہی دین کامل دین ہے۔ قرآن کے نصوص کے روشنی میں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، ہم نے جو ہے وہ آج کے دن آپ لوگوں کے لیے دین کو جو ہے وہ مکمل کر دیا۔ اب دین جو مکمل ہو گیا نا، اب یہاں پر مزید جو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آئیں گے، جہاں تک سوال ہے جنگ کی جہاں پر بات ہوتی ہے کہ حضرت آئیں گے تو جنگ کی کیفیت ہوگی، تو بھائی بات یہ ہے کہ آپ جو ہے تھوڑا سا پڑھ لیجئے گا، کچھ مطالعہ کر لیجئے گا پہلے انبیاء علیہ السلام نے وہ کس چیز کے ساتھ آئے تھے، کس چیز کے ساتھ وہ آئے تھے۔ تو ہر نبی جو ہے اس کو ایک علیحدہ نشانی کے ساتھ بھیجا تھا، ہر نبی جو ہے وہ ایک خاص نشانی کے ساتھ آئے تھے اور امت کی ہدایت کرتے تھے بِإِذْنِ اللہ تعالی۔ اور حضرت خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ تلوار کے ساتھ آئے ہیں۔ تلوار سے یہ مراد نہیں ہے کہ تلوار وہ ہر شخص کے اوپر اٹھائیں گے، نہیں، تلوار جو ہے اس کے ذریعے سے اللہ نے نشانی قرار دی ہے حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ کو ان کو انہوں نے تلوار کے ساتھ بھیجا۔ اور میں یہاں پر ایک چیز آپ کی خدمت میں عرض کروں، توقیع جو حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ہے، وہ بھی اسی چیز کی طرف اشارہ ہے کہ خود جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ جس کو بھیجا ہی تلوار کے ذریعے سے ہے، خود حضرت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ذمہ داری یہ ہے کہ جو دین حنیف ہے اس دین حنیف کی حفاظت کرنا۔ کتنی چیزیں ہیں جو ہم نے بچائی ہے، کیا دین کو صرف داڑھی کے حد تک لے کے آئے گئے ہیں، یا جو ہے شلوار کو تھوڑا سا اٹھا کے وہ سنت رسول یہ ہے، اور کوئی چیز سنت غدیر سب سے بڑی سنت رسول ہے اس کو تو لوگوں نے چھوڑ دیا، سب سے بڑا عقیدہ یہی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ ضرورت یہاں پر ہے۔ امام نے اپنے توقیع میں ایک مفصل توقیع ہے، اس کا جو ہے وہ امام نے فرمایا ان الذی اخرج فی آخر الزمان بہذہ السیف، کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا کہ میں وہ شخصیت ہوں کہ آخر و زمان میں میں شمشیر کے ساتھ، تلوار کے ساتھ جو ہے وہ آؤں گا۔ اور حتیٰ حضرت نے وَأَشَارَ إِلَيْهِ، اور حتیٰ اس تلوار کی طرف اشارہ بھی فرمایا، کہا اس تلوار کے ساتھ میں آؤں گا، یعنی گویا کہ اس سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی سب سے بڑے محافظ جو ہے وہ کہتے ہیں اسی طریقہ وہی ہوگا، طرز حکومت وہی ہوگی، جو طریقہ رسول اللہ کا رہا وہی طریقہ میرا ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ میں اسی تلوار کے ذریعے سے، چونکہ فسق اور فجور بہت زیادہ ہوئے ہوں گے، فرمایا فَأَمْلَأُ الْأَرْضَ قِسْطًا وَعَدْلًا كَمَا مُلِئَتْ ظُلْمًا وَجَوْرًا، میں اسی تلوار کے ذریعے سے جو یہ شمشیر محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ ہے، اس کے ذریعے سے میں عدل و انصاف کو جو ہے وہ پورے زمین میں لاگو کر دوں گا، اور جو ظلم اور بربریت ہے اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ حضرت شمشیر کے ساتھ آئے ہیں، تلوار کے ساتھ آئے ہیں۔ تلوار 83 جنگیں جو ہے وہ حضرت کے زمانے میں ہوئی ہے، 83 جنگیں کم نہیں ہوتی۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ رسول اللہ نے 40 سال کے بعد، یعنی 40 سال میں اپنے نبوت کا اعلان کر دیا، اور 63 سال جو ہے، جو مشہور تاریخ کے مطابق حضرت کی کئی شہادت واقع ہو جاتی ہے، وصال ہو جاتی ہے، شہادت ہو جاتی ہے۔ تو حضرت 23 سال کا عرصہ ہے، اس میں 83 جنگیں کم ہوتی ہیں۔ غور آپ فرمائیں، اگر یہ کتنے پھر جنگوں میں کتنی قتل و غارت ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے مخالفین کی بھی مرتے ہیں۔ 83 کے 83 جنگوں میں حضرت نے فتح حاصل کی،
امیر المومنین علیہ السلام کے توسط سے ہادی برحق موجود ہے، فتح جو ہے وہ حاصل ہو رہی ہے۔ 83 جنگیں حضرت نے کبھی شکست نہیں کھائی، ہمیشہ جو ہے فتح سے سرفراز ہوئے۔ اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ کو فتح نصیب فرمائی۔ آج بھی رسول اللہ یہ امت مصطفی ہے، امیر المومنین علیہ السلام کے ذریعے سے رسول اللہ فاتح ہوئے، اور یہی فتوحات کا سلسلہ جو آخری جنگ ہونی ہے رسول اللہ کی امت میں، رسول اللہ چونکہ آج بھی نبی ہے نا، آج بھی قرآن کا فیصلہ ہے، کوئی وہابی ہم تھوڑی نہ ہے کہ کہیں گے رسول اللہ چلے گئے اور ختم نہیں۔ قرآن نے فرمایا ہے، کہا تمہارے اعمال کے اوپر جو ہے وہ اللہ جو ہے وہ شاہد ہے، والمؤمنون والرسول والمؤمنون، رسول آپ لوگوں کے اعمال کے اوپر شاہد ہے۔ شاہد کون ہوتا ہے؟ جو زندہ ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ ہم کوئی وہابی تھوڑی نہ ہے اہل حدیث جو رسول اللہ کے نعوذ باللہ موت کے قائل ہو جائیں گے۔ ہم تو رسول اللہ کو شاہد مانتے ہیں، اپنے اعمال کے اوپر شاہد مانتے ہیں۔ یہ عصر رسول اللہ ہے، آج بھی عصر رسول اللہ ہے۔ رسول اللہ کو ہم کوئی میت مانتے ہیں؟ یہ تو وہابی اہل حدیث جو ہے، جو فرقہ ضالہ سرطان اسلام ہے، ان کا عقیدہ ہے۔ ہمارے پاس یہ عقیدہ ہی نہیں، ہمارے پاس عقیدہ رسول اللہ و ائمہ اطہار علیہم السلام حتی شاہد ہے ہمارے اعمال کے اوپر۔ قرآن کا فیصلہ ہے، مؤمنون سے مراد بھی ائمہ اطہار علیہم السلام ہے۔ تو بھائی بات یہ ہے کہ یہاں پر بات ہو جاتی ہے کہ رسول اللہ خود آج بھی رسول ہے، آخری ایک جنگ ہونی ہے، اور وہ اسی طرز تفکر کے ساتھ اور اسی طرز کے ساتھ جو رسول اللہ کو بھیجا گیا ہے، امام تشریف لائیں گے۔ اور جس طریقے سے یہ توقیع کا جملہ ہے کہ میں جو ہے وہ املأھا عدلا و قسطا، میں جو ہے اس سرزمین کو عدل و انصاف سے بھر دوں گا۔ تو بات یہاں پر یہ سمجھ میں آتی ہے کہ خود یہاں پر نائبین، جس کو جانشین کہتے ہیں، جانشین کا کام یہی ہے کہ رسول اللہ کے دین کی حفاظت کرنا۔ کس قدر رسول اللہ کے دین کی حفاظت ہوئی ہے، کس قدر؟ سقیفہ میں جو ہے سب سے بڑی بدعت شروع ہوئی کہ رسول اللہ نے جس شخصیت کو نائب بنایا تھا، اپنا جانشین بنایا تھا، 83 جنگیں اس نے جیتوائی تھی۔ یعنی اکثر جنگوں میں یہی سلسلہ رہا نا کہ جو مشہور جنگیں امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ پہ فتح ہوئی ہیں نا، چاہے وہ خندق ہو یا بدر ہو یا خیبر ہو، تو حضرت نے یہ تلوار کے ذریعے سے، رسول اللہ کی تلوار امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں ہوتی تھی اور فتح حاصل کرتے تھے۔ امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف بھی اسی طریقے سے رسول اللہ کو اللہ جو ہے اس جانشین برحق کے ذریعے سے رسول اللہ کے دین کو جو ہے وہ ظاہر کر دے گا، غالب کر دے گا سب ادیان کے اوپر، وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے جو ہے مشرکوں کو برا ہی کیوں نہیں لگے۔ اللہ نے یہ فرمایا تھا نا، اس دین اسلام کو میں بھیج رہا ہوں اور پھر اس کو غلبہ دوں گا سب ادیان کے اوپر۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہاں کہاں تبلیغیں نہیں ہوتی، ہر جگہ پر جو ہے تبلیغ شروع ہے۔ تمام ادیان جو ہے وہ اسلام کی جتنی بھی ادیان ہے وہ سب تبلیغ کرتے ہیں، کم از کم جتنی بھی ادیان بنے ہیں، یعنی دین اسلام کی جتنی بھی مذاہب بنے ہیں، جتنی بھی فرقے ہیں، سب کے سب جو ہے وہ تبلیغ کا سلسلہ کرتے ہیں۔ تبلیغ کا سلسلہ کرتے ہیں نا، ٹیلی ویژن کے ذریعے سے کرتے ہیں، ریڈیو کے ذریعے سے کرتے ہیں، جو سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہے وہاں سے کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ جو ہے جو بعض فرقے ہیں وہ تو حتیٰ رسماً جو ہے وہ اپنے نمائندے ان کے بن جاتے ہیں، ان کو کمبل وغیرہ ان کے دوش پہ ہوتے ہیں، اور مختلف دور دراز دنیا کے ممالک میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر تبلیغ کرتے ہیں۔ تبلیغ کا سلسلہ ہے ان کا۔ لیکن آج آپ غور کریں کتنا جو ہے وہ دین اسلام جو ہے آج فتح حاصل کی ہے دین اسلام نے، بلکہ اوپر حالات بدتر ہو گئے۔ لوگ جو ہے وہ دین اسلام
دین اسلام کے نام سے گھبرانے لگ گئے، چونکہ یہاں گلا کٹتا ہے وہاں اللہ اکبر کی آواز۔ تو بات یہ ہے کہ یہاں پر تو دین اسلام کو فتح تو حاصل نہیں ہوئی، بلکہ کچھ جو ہے لوگوں کو موقع ملا دین اسلام کے مذاق اڑانے کا، لوگوں کو موقع ملا کہ اب جو ہے وہ دین اسلام کا مذاق اڑائے۔ ان غیر ذمہ دار لوگوں نے کہ جنہوں نے اسلام کا دعویٰ کیا تھا، ان غیر ذمہ دار لوگوں نے اسلام کو عزت تو نہیں بخشی، ساتھ میں جو ہے وہ ایک اپنے پیٹ سے ایک اسلام کو انہوں نے بنا لیا ہے کہ جس میں قتل و غارت کرتے رہو، لوگوں کو قتل کرتے رہو، لوگوں کے عزت ناموس سب چیز جو ہے وہ کوئی بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ اسلام ہے، اس کو اسلام کہیں گے۔ بلکہ وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کا وہ مشہور قول جو فرمایا کہ اگر لوگوں تک جو ہے وہ ہمارے اقوال جو ہے، ہمارا کلام جو ہے وہ پہنچ جائے تو لوگ جو ہے وہ ہماری اتباع کرنا شروع کر دیں گے۔ یعنی محاسن جو ہمارے اخلاق کے محاسن ہے، اگر لوگ ان کو درک کر لے تو لوگ جو ہے وہ ہماری پیروی کرنا شروع کر دیں گے۔ لوگوں نے جو ہے اہل البیت علیہ السلام کے حق میں جو ظلم ہوا ہے وہ یہی ہے کہ دین حقیقی کو چھوڑ کے لوگ دوسرے دین کی چلے۔ یہی اس کا جواب ہے صحیح کہ امام جب تشریف لائیں گے تو جس طریقے سے دین کی غیر ذمہ دار لوگوں کے ہاتھ میں یہ دین گیا اور انہوں نے پھر اپنے مصالح کے تحت جو ہے بہت ساری چیزیں بنائی، تو یہ امام جب تشریف لائیں گے وہ نیا دین نہیں، دین وہی ہے، آپ نے چونکہ اس کو نیا کر دیا نا، آپ نے جو نیا کیا ہے اس نئے کو جو ہے دوبارہ پرانے طریقے سے جو ہے اس کو لاگو کریں گے۔ امام کا کام یہ ہے، یہ ضروری ہے کہ اس چیز کو غور سے انسان سوچے اس کے اوپر اور اس کو سمجھے اس مسئلے کو کہ اصل جو دین ہے نا وہ دین یہ ہے، اصل دین اس کو کہتے ہیں۔ تو امام جو ہے تشریف لائیں گے اور جو طرز حکومت ہے، طرز حکومت بھی اپنے جد حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے بلکہ خود موجود ہے کہ جو حکومت کا طریقہ حضرت کا ہوگا احادیث میں، وہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کے طریقے سے حکومت فرمائیں گے اور حضرت امیر المومنین علیہ السلام کے طرز پر حکومت فرمائیں گے۔ یہاں پر ایک بات جو ہے وہ بڑی واضح ہو جاتی ہے، جو لوگ یہ اشکال کرتے ہیں کہ حضرت جو ہے آئیں گے اور کوئی بھی ہوگا اس کو کاٹیں گے، کہو گے بھائی تم نے یہی کرنا ہے جو نہیں، چونکہ امیر المومنین علیہ السلام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ کی جو حکومت کا طرز ہے وہ ہمارے سامنے ہے تاریخ میں۔ انہوں نے کبھی بھی کسی شخص کے اوپر کوئی زبردستی نہیں کی، کسی کے اوپر زبردستی نہیں کی، حتیٰ خود عصر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ میں بھی بہت سارے لوگ جو ہے وہ موجود تھے کہ جو اس مسلمان نہیں تھے بلکہ مخالف تھے، بلکہ منافقین تھے۔ حضرت نے کسی کو جو ظاہر نہیں ہوگا، چونکہ رسول اللہ ظواہر کے اوپر عمل فرمایا کرتے تھے، عمل ظواہر کے اوپر، اپنے جو غیبی علم ہے نا ان سے کسی کے اوپر حکم کو لاگو نہیں فرماتے تھے، بلکہ حکم جو ہے وہ وہاں سے ہوگا کہ جو ظاہر، یعنی ظاہر سے مراد یہ ہے کہ اگر کوئی کسی جرم کا بھی مرتکب ہوا ہے تو لازم ہے، ضروری ہے کہ اس کے لیے دو شاہد بھی آ جائے، دو شہود کی بھی ضرورت ہے۔ رسول اللہ کو علم ہے کہ یہ شخص مثلا قاتل ہے، یہ شخص جو ہے وہ مجرم ہے، لیکن ظواہر کے اوپر عمل کرنا ہوگا۔ تو جس طریقے سے رسول اللہ کی حکومت تھی، مخالفین ہے، لیکن ہر مخالف کو جو گھر بیٹھے بھی منافق ہے، رسول اللہ کسی منافق کے پیچھے نہیں جایا کرتے تھے۔ یہی اس چیز کا بھی یہی جواب ہے، یہی جواب اس کا بھی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں رسول اللہ نے وہ فلانا سے کیوں شادی کی اگر وہ منافقہ تھی، تو بھائی اس کا بھی یہی جواب ہے، رسول اللہ ظواہر کے اوپر عمل فرماتے ہیں، رسول اللہ ظواہر کے اوپر عمل فرماتے ہیں۔ کوئی شخص ظاہراً وہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ، تو ہم کہیں گے نا یہ مسلمان ہے، مثلا ہمارے لیے ہے، ہم اس کے پیچھے تو نہیں جائیں گے کہ اب یہ پتہ نہیں کیا ہے۔ عادل کا بھی یہی حکم ہے، مثلا ایک شخص جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم فلاں شخص کے پیچھے اس وقت سے نماز نہیں پڑھ رہے، ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ یہ عادل بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ظاہر اس کا کیا ہے؟ ظاہر میں اگر عادل ہے، آپ جو ہے وہاں پر موجود ہے، اہل علاقہ موجود ہے، اہل علاقہ نے کوئی غیر
غیر عادلانہ عمل جو ہے اس شخص سے انہوں نے نہیں دیکھا، تو پھر وہ شخص عادل ہی شمار ہوگا نا۔ یہ سب چیزیں جو ہے وہ ظواہر کے اوپر، انسان ظاہر کے اوپر حکم لگائے گا، یہ نہیں کرے گا ہمیں کیا پتہ نہیں یہ کون ہے۔ جیسے اپنے آپ کو بعض چیزوں سے بچانے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں، یا مثلا کہہ دیتے ہیں اس کے والد ایسے تھے تو یہ پتہ نہیں اس کا کیا ہوگا۔ بھئی والد جو ہے اس کو چھوڑیں، آپ جو ہے اس شخص کے اوپر وہ ہوگا، اس کی شہادت بھی قبول ہے، اس کی جو ہے وہ یہ مسلمان ہے، اگر عادل ہے، عادل مسلمان ہے یا عادل مومن ہے، اس قسم کا۔ تو یہاں پر حضرت جس طریقے سے جو سنت حضرت امام زمان عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے، وہی سنت ہے جو رسول اللہ اور حضرت امیر علیہ السلام کی سیرت تھی، اسی طریقے سے اسی سیرت کے مطابق جائیں گے۔ یعنی حتیٰ اگر حکومت میں کفار موجود ہے تو کفار جو ہے ان کے ساتھ کوئی سختی نہیں کی جائے گی، اگر غیر حربی کافر ہے تو وہ جو ہے مسلمانوں کے پاس بیٹھا ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کی عزت، ناموس، جان یہ سب محترم ہوں گے، اس کے اوپر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ ہے کہ کوئی ظالم ہے، وہ حربی ہے، جنگی ہے، وہ جو ہے وہ جنگ کرنا چاہتا ہے، فتنہ کرنا چاہتا ہے، فساد کرنا چاہتا ہے، جیسے خوارج کی مثال جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، خوارج کی مثال آپ کے سامنے، خود امیر المومنین علیہ السلام سے انہوں نے جو ہے وہ مخالفت کی، امیر المومنین علیہ السلام نے کچھ نہیں کہا، حالانکہ کر سکتے تھے اقدام، لیکن جب لوگوں کے لیے یہ لوگ جو ہے وہ مزاحم بننے لگ گئے، اب جو ہے کسی کی عزت، ناموس اور کسی کے مال جو ہے وہ خطرہ ہے ان کے لیے، تو پھر حضرت نے حکم دیا کہ ان خوارج کو ختم کر دیا جائے، پھر یہ قتل ہو گئے، وگرنہ یعنی ایک طریقے سے انہوں نے جو ہے بغاوت شروع کر دی تھی، فتنہ تھا، خوارج کا فتنہ، تو پھر ظاہر ہے کہ فتنے کو جو ہے وہ فتنے کو ختم کرنا ہوگا۔ اب فتنے کو جو ختم کرنا ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر اس کے لیے جو ہے وہ جنگ ہوتی ہے۔ تو حضرت بھی اسی طریقے سے نہیں، خوارج کی مثال آپ اپنے ذہن میں رکھ لیں کہ حضرت بھی ایسے ہی لوگوں سے کہ جو آج کے اس دور میں ان کی تعداد بھی بہت زیادہ ہے اور ہر جگہ پر فتنہ کرنا چاہتے ہیں، پیسوں کے لیے، اپنے حکومت کے لیے، اپنے اقتدار کو بچانے کے لیے، اپنے دوسرے مصالح کے لیے جو ہے وہ بہت سارے کام کرتے ہیں لوگ، تو فتنہ بھی کرتے ہیں یہ لوگ، اتنے آسانی سے باز نہیں آتے۔ تو کوئی بھی اگر عادل حاکم ہوگا، اولاً ان لوگوں کو وارننگ دیا جائے گا، وارننگ دیں گے کہ آپ جو ہے وہ صبر کر لیں، نہ کریں یہ کام، لیکن اگر وہ باز نہیں آئیں گے تو پھر ظاہر ہے وہاں پر آپریشن کرنا ضروری ہوتا ہے، یہ عقل کا تقاضا ہے۔ فتنے کو آپ نے مارنا تو ہے تو وہ پہلے اگر باز آتے ہیں، توبہ کر لیتے ہیں تو اچھی بات ہے، لیکن اگر توبہ نہیں کرتے تو ظاہر سی بات ہے کہ پھر ان کے ساتھ سختی کے ساتھ برتاؤ کرنا پڑے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر واضح ہو جاتی ہے بات کہ حضرت کی جب تشریف لائیں گے تو ان کی حکومت جو ہے وہ کیسی حکومت ہوگی، عدل اور انصاف کس طریقے سے ہوگا۔ ہاں یہ ایک چیز ہے کہ حضرت جب تشریف لے آئیں گے تو کہتے ہیں کہ جو زمین ہے وہ اپنے خزانوں کو اوپر لے آئیں گے اور اختیار امام میں دے دیں گے کہ یہ آپ کے، اور جو آسمان ہے، آسمان کا ہر رحمت کا قطرہ، کوئی بھی رحمت کا قطرہ آسمان میں نہیں بچے گا، اما یہ کہ اس کا نزول ہو جائے۔ اور اسی طریقے سے باقی جو نعمات الہیہ ہے، حتیٰ جو لوگ فوت ہو چکے ہیں، جو زندہ ہوں گے اس میں، وہ اپنے فوت شدگان کے لیے یہ آرزو کر رہے ہوں گے کہ خدایا اگر آج ہمارے جو آباء و اجداد ہیں وہ زندہ ہو جاتے تو اس نعمات الہیہ سے وہ بھی مستفید ہوتے۔ یہ جو ہے وہ بہت ہی ضروری اور لازمی ہے کہ اس پر سمجھا جائے کہ حضرت کے آنے سے کوئی لوگوں کو تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ لوگوں کو جو ہے وہ سہولت فراہم ہوگی۔ وقت انتہا پر ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم عجل لولیک الفرج۔